آج ایک ریفرنس کیا ہے، آج تمام ٹی وی چینل پہ یہ خبر چلتی رہی کہ جناب پنجاب اسمبلی کے وہ تمام اراکین جن پر الزام تھا کہ انہوں نے مائک توڑا، پروٹیسٹ کیا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا، ان کی نااہلی کا ریفرنس اور ساتھ حوالہ دیا گیا حمزہ شہباز شریف صاحب والا کہ جناب ان کی جو نااہلی جو ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا اس کا حوالہ دیا گیا۔ ان دونوں میں کیا چیز مشترک ہے اور کیا پاکستان یا دنیا کے اندر کوئی ایسی نظیر ہے کہ آپ ہنگامہ کرنے پر یا پروٹیسٹ کرنے پر یا ایک مائک ٹوٹنے پر کسی کو نااہل قرار دے دے الیکشن کمیشن، اس کا کوئی باقاعدہ ریفرنس چلا جائے؟ کیا آج سے پہلے پاکستان میں یا دنیا میں کسی جگہ ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، پاکستان کی تاریخ کے اندر، پارلیمان کے اندر، اسمبلیز کے اندر اس سے بہت زیادہ کچھ ہوا ہے۔ آپ نے چودھری پرویز الہی کی کیا ٹوٹی ہوئی بازو نہیں دیکھی تھی؟ کیا اسی اسمبلی کے اندر آپ نے پولیس کو دھاوا بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یہ جب پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ تھی اور اس دوران جو ہے الیکشنز کے معاملات چل رہے تھے، کیا آپ نے پارلیمان کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے متعلق جس قسم کے کلمات ادا کیے جاتے رہے اسی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیا آپ نے وہ نہیں دیکھے تھے؟ اور پوری جو ہے دنیا کی پارلیمان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کو باہر سڑکوں پہ احتجاج نہیں کرنے دیتے، آپ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے جلوس کی اجازت نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی کال دیتی ہے تو آپ ان کے گھروں کے، ان کے ورکرز کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں۔ آپ نے باہر تو یہ موقع چھین لیا ان سے، پولیٹیکل سپیس کم کر دی۔ اسمبلیز جہاں کا یہ فورم ہے، اسمبلیز کے اندر اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ احتجاج قانونی طور پہ آئین پاکستان آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں۔ اسمبلی کے اندر جو احتجاج ہوا اور اس کے اوپر جو ہے رول 210 کی کارروائی کی گئی ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے، جو بڑی عجیب و غریب سی تھی، میری سمجھ سے بات یہ باہر ہے۔ آپ اگر رول 210 کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی سلوگن نہیں کر سکتے، چینٹ کر سکتے، آپ وہاں پہ جو ہے وہ کسی کی تقریر کے دوران آپ جو ہے وہ انٹرپٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو پاکستان کی پارلیمان یا اسمبلیز کا ہمیشہ سے ایک شیوا رہا یا وہاں کی ایک روایت رہی کہ جب بھی بجٹ کا ایک سیشن ہے، منی بل پاس ہو رہا ہے اور اس کے اندر اگر اپوزیشن احتجاج نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ آج عوام کو دیکھ لیں، بجلی کے بلوں سے تنگ، مہنگائی کے ایک سیلاب امڑ آیا، پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئیں، جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ پریشان ہے۔ آپ نے شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں، کیوں بہت زیادہ آگے کر منسٹر صاحب شہر کی نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، سب ٹھیک ہے تو اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اس بلکہ ہمیں نا بجلی کے بل زیادہ کریں اور 700 جوتے بھی لگائیں، ہم اس پہ بھی خوش ہیں کیونکہ ہم زندہ رانا صاحب۔ یہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اگر اینک لگا لوں اور میں ساتھ جو ہے یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی اینک لگا لوں تو پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، کیونکہ ان کو اپنی اینک سے یا ان کی نظر سے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے میں احتجاج کرتا ہوں۔ اس لیے میری جو ہے پاکستان تحریک انصاف اسمبلیز کے اندر، پارلیمان کے اندر احتجاج کرتی ہے کہ اور احتجاج سر آج ہم آپ سے قانون کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، قانون کی آج ہم قانون کی بات کریں گے اور ثاقب بشیر صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آج ہم ہمیں قانونی نقطے سے آگاہ کریں۔ ثاقب آپ پلیز سوال کریں۔ جی بیرسٹر صاحب، جو ہو رہا ہے پنجاب اسمبلی میں یا جو اسپیکر کر رہے ہیں اس پر تو کویسچن یقینی طور پر بنتا بھی ہے کہ اتنا ایکسٹریم لیول پہ جانا کہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے، نااہلی کے لیے لکھنا یا ریفرنس بنا کر بھیجنا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے یا پی ٹی آئی جو بینیفیشری تھی اس کی کسی نہ کسی طرح، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی جب وہ آ رہے تھے وہاں پہ 8-9 ووٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ کہ وہ جو کاؤنٹ نہیں ہو سکتے کہ وہ خراب ہو گئے ہیں یا ڈبل سٹیمپ ہے یا اس قسم کی جو سچویشن تھی، وہ بڑی غیر معمولی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بھی ہم نے دیکھی اور وہ یقینی طور پر وہ پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے کوئی اچھی نہیں تھی۔
تو اس قسم کے جو ایکٹ ہیں کہ آپ نے مخالفین کے لیے جب حکومت میں آپ آتے ہیں تو آپ ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے یا ان کو ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تو یہ کرنا چاہیے؟ ویسے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اداروں کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ ادارے جب مضبوط ہوں گے تو قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی۔ جب قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی تو پھر ہر آدمی کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا۔ آج پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا کیا؟ آپ نے 26 اراکین کو معطل کیا، حالانکہ 106 اراکین وہاں پہ موجود تھے جو سارے کے سارے احتجاج کر رہے تھے۔ تو یہ ڈسکریمنیشن کیوں؟ پھر جب آپ نے معطل کرنا تھا تو آپ کا آئین پاکستان ہی آپ کو یہ بات کہتا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں 1997 کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے رائٹ آف ہیئرنگ دینا ہے، رائٹ آف آڈینس دینا ہے۔ اگر کسی کے خلاف آپ سسپینشن کے آرڈرز پاس کرنے جا رہے ہیں، کیا ان 26 ممبران کو اسپیکر صاحب نے بلا کر پوچھا یا ان کی ویڈیوز دکھا کے ان کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا؟ یہ بالکل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس معاملے کے اندر ریفرنس بھیجوں گا۔ اس طرح کی نظیر کہیں نہیں ملتی کہ اگر آپ منی بل کے اندر یا بجٹ سیشن کے اندر احتجاج کر رہے ہوں تو آپ کو اٹھا کے آپ کے خلاف جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا جائے۔ پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ ایک پرامن احتجاج تھا، اور پرامن احتجاج کرتے ہوئے آپ جب کرتے ہیں، اور یہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، آج جو گورنمنٹ ہے یہ پچھلے دور کے اندر اپوزیشن رہی تھی، تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کرنا ہوگا، آپ کو اپنے پرسنل گریجز کو ختم کرنا ہوگا۔ پھر یہ جا کے اس میں پلی لی گئی ہے کہ پارلیمانی لیڈر پلی لی گئی ہے کہ پارلیمانی لیڈر نے کہا تھا احتجاج نہیں کرنا، اور پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی۔ جو حمزہ شہباز صاحب والا کیس تھا اس میں بھی یہی تھا کہ پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی گئی، تو لہٰذا یہ فارغ ہو گئے۔ اب وہی پارلیمانی لیڈر جس کا نام لیا گیا ہے علی امتیاز برائج، وہ بھی معطل ہے۔ اب ایک طرف لکھنا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانی اور وہ معطل بھی ہے، اور اس کے خلاف بھی ریفرنس بھیجا ہے۔ اب قانون کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ کیا پارلیمانی لیڈر سے الیکشن کمیشن پوچھنے کا پابند ہے کہ ایسی بات ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پارلیمانی لیڈر علی امتیاز وڈیج صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مانے گی۔ پارلیمانی لیڈر تو خود اس احتجاج کے اندر شامل تھے، اور وہ فور فرنٹ پہ اوپر تھے، اور بلکہ لیڈ کر رہے تھے اس سارے معاملے کو۔ اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اسپیکر صاحب نے وداؤٹ گیونگ دیم دی رائٹ آف آڈینس، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا جی کہ میں سسپینڈ کر رہا ہوں۔ اختیار تھا ان کا، انہوں نے اس کو استعمال کیا، رولز تھے پنجاب اسمبلی کے 1997 کے، استعمال کیا، لیکن یہ بہت ہارڈ سٹیپ تھا، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، نہ یہ آج سے پہلے بھی نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونے بھی نہیں جا رہا۔ اور ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں، کسی قسم کا کوئی ریفرنس ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بھیجا گیا۔ صرف اور صرف یہ جو ہے معاملات کو انڈر ڈسکشن رکھا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ فار آل دی ٹائم ٹو کم جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں تو احتجاج نہ کر سکے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس جو ہے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر، پارلیمانی لیڈر، وہ یہ بات برملا کہہ چکے ہیں کہ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج کریں گے، اور بھرپور احتجاج کریں گے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر احتجاج کریں گے،